بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا آنے کا بڑا شکریہ، اور جو منتظمین ہیں ان کا سب لوگوں کو اکٹھا کرنا، جو نارتھ ایسٹ کی ٹیم ہے، لیگز والے ہیں، بریڈ فورڈ والے ہیں، باقی شہروں والے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہماری ترتیب سیدھی نہیں ہے، میں کوشش کروں گا آپ لوگوں سے مختصر بات کروں، لیکن کچھ لوگوں نے، میری بہنوں نے سوال بھی کیے جو ان کے ذہنوں میں تھے، باقی لوگوں نے بھی کچھ سوال کیے، تو میں ان پہ ہی بات کروں گا۔ بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، ہماری ترتیب سیدھی نہیں ہے۔ اب چونکہ کھانا سرو ہونا شروع ہو چکا ہے، تو اس وقت تو آپ کے سامنے حبیب جالب جس کھڑا ہو تو اس کو بھی آپ نہیں سن سکتے، اس لیے ہمارے جتنے لوگ آئے، جنہوں نے بات کی، سب نے ہمارے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، اور ہمارے اس وقت جو مسائل، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہیں، ایک جماعت کی طور پہ ہیں، یا عمران خان کی رہائی کو لے کر ہے، سب لوگوں نے مختلف جگہوں کی یا مختلف چیزوں کی نشاندہی کی، لیکن اس کی ترتیب سیدھی نہیں تھی۔ میں تھوڑی سی مختصر اور اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کی میں ترتیب آپ کے لیے سیدھی کر دوں۔ ترتیب سیدھی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیے، ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی سب سے آخر 25 کے دنوں نے کہا کہ پاکستان کے 15 سال پہلے حالات بہت بہتر تھے۔ میرے ساتھ دریجہ صاحب بیٹھے ہیں، فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، آج سے 30 سال پہلے بھی یہ سیاسی اسٹرگل کے لیے جیل میں تھے، مجھے بتا رہے تھے لانڈی جیل، مچھ جیل، کون سی جیل نہیں رہے ہیں۔ اس سے پہلے جاوید بھائی آئے تھے، انہوں نے 15 اگست کا ذکر کیا اور بتایا کہ جناب حفیظ جالندھری صاحب نے، ان سے پہلے کوئی ہندو تھے، وہ چلے اس ٹاپک پہ میں نہیں چاہتا، کہ انہوں نے قومی ترانہ لکھا تھا، پھر اس کے بعد حفیظ صاحب سے قومی ترانہ لکھوایا گیا جو فارسی میں تھا۔ اس میں 2 اور چیزیں بڑی اہم تھی جو نہیں بتا سکے۔ حفیظ صاحب جو تھے، حفیظ جالندھری صاحب جو تھے، ترانہ تو انہوں نے لکھا تھا، لیکن وہ پہلے فیلڈ مارشل کے سب سے خاص مشیر تھے، ایوب خان صاحب۔ حبیب جالب نے جو نظم مشیر لکھی ہے، وہ حفیظ جالندھری صاحب کے لیے لکھی ہے۔ ہمارا قوم کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے سیاد کی نشاندہی نہیں کی، ہم جس کی قید میں ہیں اس کی نشاندہی نہیں کر سکے۔ مختلف دور میں ان کے چہرے بدلتے رہے، وردی سیم ہی تھی۔ یہ بات نوابزادہ نصر اللہ صاحب اکثر کرتے تھے کہ یہ صرف شکلیں بدلتی ہیں، لوگ وہی ہیں۔ آپ کے کام کا آغاز جو ہوا نا، ہمارے فہیم بھائی نے حبیب جالب کی نظم سنائی آزادی کے اوپر، فیض صاحب نے بھی ایک نظم لکھی تھی 1947 کو 14 اگست کے اوپر، یہ داغدار اجالا، وہ شب گزیدہ سحر۔ تو جب ہمیں آزادی ملی، آزادی ملنے کے 1 سال بعد ہی قائد اعظم کے چلنے کے بعد یہاں پہ ایک ایسا کھیل شروع ہوا، ایک کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر پہلے سے بدترین صورت میں آتا گیا۔ کبھی ہمیں مشرق والے ساتھ سے دشمن سے ڈرا کر دبایا، کبھی دوسرے ملک کا حصہ الگ کر دیا، لیکن اب جو ترتیب عمران خان آپ کی سیدھی کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ سے 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان ایک مین اسٹریم کا لیڈر ہے۔ مین اسٹریم کا لیڈر یہ ہوتا ہے جس کی پورے 4 صوبوں میں پاپولیرٹی ہوتی ہے، وہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہے، ہم ان کے ساتھ تھے، میں ان کے بالکل ساتھ، ان کا ہر چیز کا حصہ رہا۔ ان 3 سوا 3 ساڑھے 3 سالوں سے پہلے عمران خان کا یہ سمجھنا تھا، یہ ماننا تھا، جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ کیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ یہ ایک بیماری تھی جس کی تشخیص کی، اور اس کے لیے جماعت بنائی، اور پھر اس جماعت کے لیے 22 سال اسٹرگل کی، اور پھر حکومت میں آئے۔
जब हुकूमत में आए तो खान साहब को उसी चीज़ का सामना करना पड़ा जिसका और भी बहुत लोगों को सामना करना पड़ा कि इस मुल्क में इंसान वज़ीर आज़म तो बन जाता है लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं आता, इक़्तिदार तो मिल जाता है, उसके पास इख्तियार नहीं आता। चेहरा उसका होता है, उसके चेहरे के पीछे लोग कुछ और होते हैं। अब ये हमारी खुशबख्ती कह लीजिए, ये बदकिस्मती कह लें कि हमारे वक्त का जो डिक्टेटर या पहले हमें मिला वो कोई इतना ज़हीन भी नहीं था, उसने चीज़ें इतनी खोल कर दी कि खान साहब ने फिर हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि खान साहब कब रिहा होंगे। मेरी बहनों ने भी ये सवाल किया, अभी हमने सुना कि शायद जल्दी हो जाएंगे। मेरे पास आपके लिए एक खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, खान साहब जल्दी रिहा नहीं होंगे। खान साहब जल्दी क्यों रिहा नहीं होंगे उस पर ज़रा एक लम्हा गौर करके सुन लीजिए। खान साहब इसलिए रिहा नहीं होंगे कि अभी तक हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। हम अभी भी खान साहब को रिहा करने के लिए उसी फील्ड मार्शल की तरफ रहम भरी नजरों से देख रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान नहीं 25 करोड़ आवाम कैद है। हम जहनी तौर पर उनकी कैद में हैं। हम आज भी ये सोचते हैं कि वर्दी वाले जो सही मानों में आईनी तौर पर देखें तो हमारे चौकीदार हैं ना, हमारी हिफाजत के लिए हैं। हम ये समझते हैं हमारी हिफाजत वाला जिसने हमें इस हॉल में बंद करके बाहर ताले लगा दिए हैं, हम उससे रहम की अपील करेंगे तो वो हमें रिहा कर देगा। हमने उसके साथ भी अपनी तरतीब सीधी करनी है और उसके साथ आपकी तरतीब ऐसे सीधी करनी है कि जो इमरान खान कहता है कि पहले अपने आप को आज़ाद करो। इमरान खान की अगर आज़ादी मसला होता, जेल से बाहर मसला आना होता तो वो फार्मूला नवाज शरीफ आपको 3 दफ़ा दे चुका है। मुशर्रफ के साथ वो अपनी रिहाई कर गया था 2 मिनट में करके, बाजवा से उसने रिहाई कर ली, आसिम मुनीर से उसने रिहाई कर ली। इमरान खान उस तरह से रिहाई नहीं करना चाहता। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो समझते हैं कि इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, वो दुरुस्त भी होंगे, लेकिन किस तरीके से बाहर आना ज़रूरी है ये बात ज़्यादा अहम है। अगर इमरान खान आसिम मुनीर की मर्जी से बाहर आएगा तो फिर हमें ऐसी रिहाई नहीं चाहिए, फिर तो हम कैद ही रहेंगे। हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए जब आप में से हर शख्स ये सवाल करेगा कि हदूद रहमान कमीशन में क्या लिखा था, बंगाल हमसे अलग क्यों हुआ, क्यों हर 5-10 साल बाद एक शख्स आता है और वो कहता है कि मैंने फलां सियासतदान के नाम पे क्रॉस लगा दिया है, उसका हालिया क्रॉस जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर है। तो ये सिलसिला जब तक इसको रोकने के लिए हम सब यकजा या यकजुबान नहीं होते, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। एक बात पे मैं एग्री करता हूँ जो मुख्तलिफ लोगों ने बात की कि हमारे हालात अब बहुत बदतर हो चुके हैं। माजी में जितनी सियासी जदोजहद रही उसमें कहीं ना कहीं इतनी ऑप्शन मौजूद थी कि अदलिया आज़ाद होती थी, मुल्क में आइन की कोई सूरत हाल थी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मीडिया का किसी का जगह कोई उसका वो कहते हैं कि खिड़की खुली होती थी। इस दफ़ा जिस सयाद का हमें सामना करना पड़ा है उसने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल बना लिया है। उसने बता दिया है कि भाई साहब मैं पहले वालों से बहुत ज़्यादा जालिम हूँ, इसलिए आपको भी अपनी थोड़ी सी तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। आज हम अदालत नहीं जा सकते आइन का हवाला देकर के आइन के हिसाब से आपने मैंडेट चोरी किया है। क्यों? क्योंकि अदालत नहीं बची। हवाला देने के लिए आइन नहीं बचा क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई। पार्लिमानी सियासत करने के लिए पार्लिमान नहीं बची क्योंकि फार्म 47 की हुकूमत आ गई। और हमारे जितने भी वहाँ पे MNAs MPs हैं, मुझे उनके साथ दिली हमदर्दी है क्योंकि उनमें से एक भी आज़ाद नहीं है। वो इलेक्ट ही नहीं हो सकते थे, उनके फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन से अप्रूव ही नहीं हो सकते थे अगर वो थोड़े से नरम ना होते। तो हमें उधर इन्हिसार नहीं करना है। हमारा बैटल ग्राउंड जो है वो हमारे घर हैं, हमारे गली कूचे हैं, हमारे चौराहे हैं। हमने सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल नहीं देनी है, हमने पहले निशानदेही करनी है कि कौन गलत है और कौन गलत कर रहा है। हमें इस दफ़ा सही मानों में हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। इमरान खान जब 14 अगस्त की कॉल देता है और कहता है कि घरों से बाहर निकलो
تو ہم فوراً اپولوجسٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 14 اگست کو ہم نہیں کر سکتے جی، 14 اگست تو آزادی کا دن ہے. تو عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو آزادی کے لیے نکلا. وہ فیض کی بات کو دہراتا ہے کہ شب گزیدہ سحر یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں آزادی ملی تھی، ابھی ہماری جدوجہد جاری ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. میں آپ کے اور کھانے اور سویڈش میں بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. ایک تھوڑا سا میرا UK والوں سے گلا بھی ہے. آپ لوگ بڑے پیار سے بلاتے ہیں، ہم بھی بڑے دور سے آتے ہیں، تو آپ ایک مہربانی کیا کریں، ہماری تقریر کھانے سے پہلے کروا دیں. مانچسٹر والوں نے بھی یہ کیا تھا، کھانے کے دوران جو ہوتا ہے کوئی بھی شخص نہیں ہٹ سکتا. تو آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. میں چلتے ہوئے صرف ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گئی اچانک، وہ کلیئرٹی کے لیے ہے باوجود اس کے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ برطانیہ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں. ابھی ایک لفظ کا ذکر بہت زیادہ ہوا، ٹرانس نیشنل ڈپریشن اور اپنے MP سے بات چیت. اچھا، جب آپ اپنے MP سے، اپنے کاؤنسلر سے یا کسی بھی نمائندے سے بات کرتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ شاید اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. آپ اس کے کانسٹیٹوئنٹ ہیں، آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے. آپ نے اسی ایشو کو صحیح طرح سے فریم کرنا ہے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن کیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میری طرح آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہو جس طرح سے 1.5 سال پہلے میرے اوپر کیا گیا. آپ کے بالفرض آپ کو ایمبیسی کا کوئی بندہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب عمران صاحب آپ ادھر ایمبیسی کے باہر لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کے رشتہ داروں کو دیکھ لیں گے. یہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے. آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے. آپ کا پاسپورٹ بلاک کیا جاتا ہے تو یہ ڈپریشن ہے. آپ کو فون کر یا بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بند کر دیں، یہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے. یا آپ کے یہاں ایکٹیویزم کی وجہ سے، جو کہ آپ کا اس ملک کے مطابق قانونی حق ہے، اس وجہ سے آپ کے کسی بھی رشتہ دار، دوست یا عزیز کو پاکستان میں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اس کو ایجنسیوں کے دفتر میں بٹھا دیا جاتا ہے، تو وہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن ہے. اب یہ بات آپ نے ذرا غور سے سمجھنی ہے. یہ والا ایشو آپ کے MP کا ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بات کریں گے کہ عمران خان کو قید کیا، یہ اس کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کا ایشو ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. تو آپ کی زندگی پہ یہ اثر پڑ رہا ہے کہ جب آپ اپنے یہاں پہ PTI کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یہ اس کا ایشو ہے. اسی سے پھر عمران خان کا ایشو لنک ہے. تو تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کیا کریں کہ جب آپ رابطہ کرتے ہیں، اور ضرور کریں، اور ہمیں ضرور اس بات کی آگاہی دیں، کیونکہ ابھی 4 مہینے پہلے ایک ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے اوپر UK کی پارلیمنٹ نے ایک اسٹڈی بھی کی تھی جس میں اب پاکستان اس لسٹ میں شامل ہو چکا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کمیٹی کو باقاعدہ لکھا، لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیے ایک اور مسئلہ بھی ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے برطانیہ کے اچھے تعلقات ہیں. ریاستی سطح پہ ضروری نہیں ہوتا کہ باتیں بہت کھل کر کی جائیں، لیکن آپ کی ویل بینگ، آپ کی ویلفیئر، یہ یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے. جب آپ کے حقوق کے اوپر کوئی بھی بات ہوگی یا آپ کے یہاں ایکٹیویزم کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کو، پیاروں کو تکلیف ہوگی، تو یہ یہاں کا مسئلہ ہے، اس کو ضرور رپورٹ کیجیے. میرے ساتھ کافی کچھ کیا 3 3.5 سالوں میں، لیکن ان 3.5 سالوں میں مجھے یہاں سے اس لیے نہیں سپورٹ ملی کہ میرے کچھ جاننے والے یہاں پہ لوگ ہیں یا کچھ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں جس علاقے میں رہا، مجھے وہاں کے کاؤنسلر سے لے کے MP تک کی فل سپورٹ اس لیے ملی کہ اب میں اس کا مسئلہ ہوں، میں اس کا کانسٹیٹوئنٹ ہوں. مجھے میرے کسی عزیز کو اگر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، یا میرا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کن کا مسئلہ ہے. تو یہ ضرور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ ظلم کے ساتھ سب سے بڑا ساتھ آپ چپ رہ کر دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں ہر کسی سے نہیں کہتا کہ آپ ضرور ہر جلسے میں آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے ہماری اسٹرینتھ بڑھے گی، لیکن کم از کم اپنی ذات کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیں. اور اگر آپ کو پتہ چلے تو اس دوسرے کی بھی ضرور
آپ نے رپورٹ کرنی ہے. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ بہت ساری تبدیلی لا سکتی ہے. اور اس ایک اور بات میرے کسی بھائی نے کی تھی, اپنے بچوں کو ضرور یہاں کی مین اسٹریم سیاست میں لائیے. آپ میں اور دیگر جو مائنورٹی کمیونٹی ہے برطانیہ میں, اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے بچے ویسے ہیں بہت زیادہ سیاست میں, لیکن ان کو مین اسٹریم سیاست کے اندر لے کر آئیں. مین اسٹریم سیاست کا مطلب ہے کہ وہ برطانیہ کی پولیٹکس میں اپنا فعال کردار ادا کریں. آپ تقریباً کوئی 2% ہے برطانیہ کی آبادی کا, اور پولیٹیکلی پاکستانی کمیونٹی سیاسی طور پر بہت باشعور ہے. اس کو اپنے مسائل کا پتہ ہے, اس کو فلسطین کے مسائل کا پتہ ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. آپ کا جو بھی کنسرن ہے وہ آگے تب جا سکے گا جب آپ مین اسٹریم کمیونٹی کا حصہ ہوں گے. دیکھیں ہمارے جو پاکستانیوں کے یہاں بچے ہیں, اب اسکاٹ لینڈ میں ہمارا جو وزیر اعظم تھا وہ اصول کے اوپر اس نے استعفیٰ دیا ہے, حمزہ یوسف نے. اس نے پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر اصول پہ کھڑا ہو کے وہ الگ ہوا ہے, لیکن وہ ایک بہت پر اثر اور بااثر آواز تھی. تو ایک تو اپنے بچوں کو ضرور مین اسٹریم کے اندر لے کے آئیں, کیونکہ ہم نے سائڈ پہ رہ کے ایسے نہیں رہنا, ہم نے مین اسٹریم میں آنا ہے, کیونکہ ہمارے اور بھی بہت سارے دشمن ہیں. تو آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جہاں پہ ہیں جتنا آپ کو موقع ملے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. عمران خان کی آپ سے کوئی اور اپیل نہیں ہے. یقین جانیے جتنا میں اس کو جانتا ہوں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی رہائی کے لیے کچھ کریں. وہ کہتا ہے آپ اپنی رہائی کے لیے کچھ کریں. آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں, عمران خان فوری طور پر آزاد ہو جائے گا. بہت شکریہ.